لگا کے نعرے شاد کے، دین زندہ باد کے، کفر و الحاد کے بت گرا جائیں گے۔ یوتھ فورس کے جوان، عالمی کا کارواں، جرتوں کی داستان ہم بنا جائیں گے۔ یوتھ فورس کے جوان، عالمی کا کارواں، جرتوں کی داستان ہم بنا جائیں گے۔
روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے یہ کارواں جمعیت اہل حدیث روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان، عالی شان، جس کو کوئی ایسا عالی شان، جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث۔ رب اور اس کے رسول کا ہر فرما ہو زبانوں پر، نور قرآن سے روشن روشن اپنا قلب و نظر، نیکی کی رغبت سکھلائے اور گناہوں کا ڈر، ہم مشروں سے ممبر اور محراب کے نگہبان۔ روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان، اہل حدیث زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث۔ ابر بہار کی صورت دھرتی کو شاداب کیا، لے کے دعائیں تھر کے صحرا کو سیراب کیا، ان مایوس آنکھوں میں تھا جو ایک پورا خواب کیا، یاد رکھے گا ہم کو صحرا کا ہر نخلستان۔ روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان، عالی شان، عالی شان، جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث۔ دہشت ہے فاروق کی اور حمزہ کی ہے غیرت، ہر طوفان کے آگے ایک چٹان کی ہے صورت، باطل کے بانوں میں پہنچی اپنی جرات، ہم ہیں شہید ملت کے جذبوں کے ترجمان۔ روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان، اہل حدیث زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث۔ ناموس نبی کی خاطر ہے دن رات اپنی کاوش، اپنوں کی ہو سنگ ملامت کی جتنی بارش، توڑ کے ہم دکھلا دیں گے باطل کی ہر ایک سازش، اس مقصد کی خاطر جاں بھی ہم کر دیں گے قربان۔ روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان، عالی شان، عالی شان، جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث۔ تحریک طلبہ سے ہمیشہ قوم کی ہے تعمیر، ایک شعور کی دولت ہی اس قوم کی ہے جاگیر، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ بنائیں گے جب ہم زنجیر، توڑ نہ پائے گا کوئی پھر اپنی آن و بان۔ روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان، اہل حدیث زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث۔ روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے یہ کارواں جمعیت اہل حدیث نہ پایا جس کو کوئی
ایسا ہے یہ کارواں جمعیت اہل حدیث پاکستان نہ پایا جس کو کوئی ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان عالی شان جس کو کوئی ایسا عالی شان جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث رب اور اس کے رسول کا ہر فرما ہو زبانوں پر نور قرآن سے روشن روشن اپنا قلب و نظر نیکی کی رغبت سکھلائے اور گناہوں کا ڈر ہم مشروں سے ممبر اور محراب کے نگہبان نہ پایا جس کو کوئی ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان اہل حدیث زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث ابر بہار کی صورت دھرتی کو شاداب کیا لے کے دعائیں تھر کے صحرا کو سیراب کیا ان مایوس آنکھوں میں تھا جو ایک پورا خواب کیا یاد رکھے گا ہم کو صحرا کا ہر نخلستان نہ پایا جس کو کوئی ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان عالی شان استعمال کرتے ہوئے شرماتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں جبکہ صداقت اہل حدیث حقانیت اہل حدیث قدامت اہل حدیث تاریخ اہل حدیث منہج اہل حدیث فکر اہل حدیث مسلک اہل حدیث اور لقب اہل حدیث روز روشن کی طرح سچا ہے صادق ہے برحق ہے اور بالکل واضح ہے اس میں کوئی جھول نہیں ہے اور جھول ہو بھی کیسے سکتی ہے مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا
مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا مسلک اہل حدیث نام ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے مصداق کا مسلک اہل حدیث نام ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تکمیل کا مسلک اہل حدیث نام ہے من یبتغی غیر الاسلام دینن کے اعلان کا مسلک اہل حدیث نام ہے الیوم اکملت لکم دینکم کے پیغام کا مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کے پرچار کا مسلک اہل حدیث نام ہے قال اللہ و قال الرسول کے اختیار کا یہی وجہ ہے میرے آقا و مولا میرے رہبر و رہنما میرے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جسے امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر بیان کیا ہے امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے کائنات کے امام نے کہا تھا لا تزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ رحمت کائنات نے فرمایا تھا میری امت میں سے ایک گروہ ایک جماعت ایک طبقہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر یعنی دین پر قائم و دائم رہے گا قیامت کی دیواروں تک دین کی حفاظت کرتا رہے گا محافظ بن کے رہے گا دیکھنا یہ ہے سمجھنا یہ ہے جاننا یہ ہے وہ گروہ وہ طبقہ وہ جماعت کون سی جماعت ہے حنفیوں کی جماعت مالکیوں کی جماعت شافعیوں کی جماعت حنبلیوں کی جماعت دیوبندیوں کی جماعت بریلویوں کی جماعت وہابیوں کی جماعت کون سی جماعت ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں کائنات کا امام 1500 سال پہلے اس بات کی وضاحت کر گیا ہے کہ وہ قیامت کی دیواروں تک اللہ کے حکم پر اور دین کی حفاظت پر قائم و دائم رہیں گے اس کے بارے میں جاننا ہے تو ان محدثین سے سوال کیجئے جن محدثین نے
اپنی احادیث کی کتاب کے اندر امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بیان کیا ہے. جاؤ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد علی بن مدینی سے سوال کرو، امام بخاری سے سوال کرو، یزید بن ہارون سے سوال کرو، امام احمد ابن حنبل سے سوال کرو، امام عبد الرزاق سے سوال کرو، امام ابن حبان سے سوال کرو، امام عبداللہ ابن مبارک سے سوال کرو، اور ان سے پوچھو اس سے مراد کون ہے، اس حدیث سے مراد کون ہے؟ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے؟ اگر یہ کسی کا ان میں سے نام لے تو ہمیں بھی بتا دو، ہمیں بھی آگاہ و آشنا فرما دو. اور اگر تم نہیں بتا سکتے، آؤ ان سے سوال کر کے ہم آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں، تاکہ آپ کو حقیقت کا، سچائی کا، حقانیت کا علم ہو، آپ کو معلوم ہو، آپ کو پتا چلے. جب میں نے ان محدثین سے سوال کیا، ان سب کا ایک ہی جواب تھا، اور وہ جواب کیا تھا؟ اِلَّمْ يَكُونُوا اہل الحدیث فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ. تمام محدثین نے بالاتفاق یہ جواب دیا، کائنات کے بسنے والوں، اگر اس حدیث سے اہل حدیث مراد نہیں ہے، ہم نہیں جانتے پھر کون ہے اور لوگ. باقی لوگوں کے بارے میں ہمیں پتا، نبی پاک کی اس حدیث سے اہل الحدیث مراد ہیں. امام بخاری نے بھی کہا، امام احمد ابن حنبل نے بھی کہا، عبداللہ ابن مبارک نے بھی کہا، ابن حبان نے بھی کہا، یزید بن ہارون نے بھی کہا، علی بن مدینی نے بھی کہا کہ اس سے مراد کون ہے؟ اہل الحدیث. یہاں رک کے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہاں رک کے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے بتلاؤ ان محدثین کے ایمان، اسلام، تقوی، طہارت اور علمیت میں کوئی شبہ ہے؟ ان کی علمیت میں کوئی شک ہے؟ پھر مجھے بتلاؤ انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد نیچے کیوں نہیں لکھا اس حدیث سے مراد مومن ہے، مسلم ہے؟ کیوں نہیں نیچے لکھا اس سے مراد متقی لوگ ہیں؟ اہل حدیث کیوں لکھا؟ اور لفظ اہل حدیث استعمال کرتے ہوئے شرمانے والے وہابیوں، دل کی تختیوں پہ لکھو، دماغ کی پھٹیوں پہ مرکز کرو. انہوں نے اس لیے لکھا، یہ محدثین جانتے تھے، ان کو معلوم تھا، انہیں پتا تھا، انہیں علم تھا، انہیں خبر تھی، انہیں معلوم تھا کہ مسلک اہل حدیث توحید و سنت کی ترویج کا نام ہے. مسلک اہل حدیث سنت کے عروج کا نام ہے.
حدیث کے تموج کا نام ہے. وہ جانتے تھے مسلک اہل حدیث شرک کے کلا کما کرنے کا نام ہے, بدعت کے مٹانے کا نام ہے. وہ جانتے تھے مسلک اہل حدیث روایت کا, درایت کا, ثقافت کا, ودیت کا, بداعت کا, ندرت کا, ہدایت کا, ذہانت کا, فطانت کا, امانت کا, دیانت کا, صداقت کا, عدالت کا, شرافت کا, سخاوت کا. مسلک اہل حدیث نام ہے محبت کا, الفت کا, جرت کا, شجاعت کا. دنیا کو بتاؤ مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا, فرمان آقا ذی شان کا. انہیں معلوم تھا, انہیں پتا تھا کہ مسلک اہل حدیث کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے. اور آج کم عقل, بے وقوف, جاہل اور پاگل یہ سمجھنے لگے ہیں اس نام کو ہم استعمال نہیں کریں گے تو یہ نام مٹ جائے گا. اور جو نام کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس نام کو مٹانے کی جرات نہیں کر سکتی. اور آج اس نام کو بدنام کرنے کے لیے اہل حدیث علماء کو, سلفی علماء کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, الزامات کی بشار کی جا رہی ہے. سن لو, اس نام کو دنیا کی کوئی طاقت مٹانے کی جرات کر سکتی نہیں کر سکتی. صحابہ کے دور سے چلا ہے. آؤ دلیل مانگو, براہین مانگو, شواہد مانگو, ہم تمہیں براہین دیں گے, شواہد دیں گے, دلائل دیں گے. اور ہماری دلیل نہ مولوی کی بات ہوگی, نہ کسی امام کا قول ہوگا, نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہوگا, نہ کسی خطیب کی خطابت ہوگی. اہل حدیث کی دلیل بھی ہوگی, یا رب کے قرآن کی ہوگی, یا محمد کے سچے فرمان کی ہوگی. طعن و تشنیع کے ہم قائل نہیں ہیں, تبرہ بازی کے ہم قائل نہیں ہیں, کسی کو رگیدنے کے ہم قائل نہیں ہیں, کسی کو برا بھلا کہنے کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں لوگوں آؤ ذرا ہماری دعوت پہ بھی تو غور کرو نا, ذرا ہماری دعوت پہ بھی تو کان لگاؤ نا. ہم تمہیں کس طرف بلا رہے ہیں, ہم تمہیں یہ نہیں کہتے اپنے بڑوں کو چھوڑ کر ہمارے بڑوں کو مان لو. ہم تمہیں یہ نہیں کہتے ہمارے روپڑیوں کو مان لو, غزنویوں کو مان لو, ہمارے لکھویوں کو مان لو, ہمارے سلفیوں کو مان لو. ہم تمہیں نہیں کہتے اپنوں کے دروازے چھوڑ کے ہمارے ان بڑوں کے دروازوں پہ آ جاؤ. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں تمہارے دروازے چھڑا کے اپنے بڑوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے, بلکہ ہم تمہیں تمہارے بڑے چھڑوا کر اس بڑے کے دروازے پہ لے کے جائیں گے. اور جس کو بڑا نہ حنفیوں نے بنایا, نہ مالکیوں نے بنایا, نہ شافیوں نے بنایا,
نہ ہمبلیوں نے بنایا، نہ دیوبندیوں نے بنایا، نہ بریلویوں نے بنایا، نہ وہابیوں نے بنایا، اور جس کو بڑا بھی بنایا تو آسمان کے خالق و مالک نے قرآن میں ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بڑا بنایا۔ اس سے بڑا لا کے دکھاؤ ہمیں۔ کائنات میں رب نے اس سے بڑا بنایا کوئی نہیں بنایا ہے۔ کائنات کے رب نے اس کو بڑا، ہم کہتے ہیں ان سب کے دروازے چھڑا کر ہم تمہیں اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور جس کے دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے، فاروق کو عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے، حمزہ کو شہادت ملی ہے، اور اس بڑے کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے دروازے سے ائمہ کو امامت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ مجھے بتلاؤ وہ دروازہ کس کا ہے؟ نشاندہی کرو۔ اگر امام ابو حنیفہ کا دروازہ ہے بتاؤ، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا دروازہ ہے، بتاؤ ماننے کے لیے تیار۔ لیکن وہ دروازہ صرف آمنہ کے لال کا ہے، عبداللہ کے در یتیم کا ہے، شیما کے ویر کا ہے، ان وہابیوں کے پیر جناب محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جو ہمیں نام بخشا، کیوں شرمائے، کیوں ڈرے، کیوں مسلط کوش اور مسلط پوش بنے، کیوں یہ ایسا رویہ اختیار کرے جو نام صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے؟ یقین نہیں آتا۔ صحابہ کا دور 11 ہجری سے لے کے 102 ہجری تک ہے، 11 ہجری سے لے کے 102 ہجری تک۔ اب 31 ہجری کو ایک شخص پیدا ہوتا ہے، 31 ہجری کو، فوت 110 ہجری میں جا کے ہوتا ہے۔ امام شعبی کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ رب نے انہیں یہ شرف دیا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے 500 صحابہ کو دیکھا ہے۔ کتنے صحابہ کو؟ 500 صحابہ کو، اور 50 صحابہ کے سامنے انہوں نے ذان میں تلمس طے کیا ہے۔ 50 صحابہ سے انہوں نے دین پڑھا ہے، اسلام پڑھا ہے، شریعت سیکھی ہے، 50 صحابہ سے۔ اور 110 ہجری میں جا کے یہ فوت ہوا ہے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے اندر ان کا ایک قول نقل کیا ہے۔ یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کے دور کی بات تمہیں بتا رہا ہوں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو استقبلت من امری مستدبرت ما حدثت حدیثا الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث۔ یہ نام صحابہ کے دور میں کیا کہتے ہیں امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ؟ کہتے ہیں اگر میں پہلے سوچ لیتا، مجھے پہلے معلوم ہو جاتا، میں تدبر کر لیتا، میں غور و خوض کر لیتا، میں لوگوں کے سامنے صرف وہ حدیث پیش کرتا جس پر اہل حدیث کا اجماع ہے۔ کس کا اجماع ہے؟ کیا معلوم ہوا کہ نبی پاک کے دور میں، صحابہ کے دور میں
نبی پاک کے صحابہ کے دور میں یہ لفظ اہل حدیث موجود تھا. اور تھوڑا سا نیچے آ جائیں, امام ذہبی کی اعلام النبلاء اٹھائیں, امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کو دیکھیں. امام بخاری وہ ہیں جنہوں نے بڑی محنت, کوشش, تگود اور جد و جہد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین امت تک پہنچائے, جو آج بھی بخاری شریف کی صورت میں ہمارے پاس موجود بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں. اور اس کتاب کے بارے میں تمام مکاتب فکر کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. حنفی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, وہابی ہو, حتیٰ کہ شیعہ بھی ہو, ان کے اکابر نے بھی یہ کہا کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. اس بخاری کے لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کتبت عن الف ثمانین, کہتے ہیں لوگوں میں نے 1080 لوگوں سے حدیث پڑھی, سنی, لکھی ہے. میرے 1080 استاد ہیں. آج سے 1300 سال قبل کی بات کر رہا. کائنات کے لوگوں, میرے اساتذہ کی تعداد جن سے میں نے حدیث لکھی, پڑھی, سنی ہے, ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1080. اٹھاؤ امام ذہبی کی اعلام النبلاء, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لیس منہم, ان میں 1080 میں ایک بھی ایسا نہیں ہے, ایک بھی. لیس منہم, ایک بھی ایسا نہیں, بلکہ یہ 1080 کے 1080 جو ہے الا اہل الحدیث, میرے سارے کے سارے اساتذہ کیا تھے؟ اہل الحدیث تھے. سارے کے سارے اساتذہ اہل حدیث تھے. قربان جاؤں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی. کہتے ہیں پھر میں نے یہ حدیث پڑھائی ہے 60,000 لوگوں کو 1300 سال قبل. آج تانے دیتے ہو یہ 100 سال پرانے ہیں, آج بازاری زبان استعمال کرتے ہو, یہ کل آئے ہیں. کہتے ہیں میں نے 60,000 لوگوں کو پھر یہ حدیث پڑھائی ہے. ایک روایت میں ہے 90,000 لوگوں کو حدیث پڑھائی ہے. 1080 سے انہوں نے پڑھی الا اہل الحدیث, وہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے. کہتے ہیں پھر میں نے اس کو آگے 60,000 یا 90,000 لوگوں کو پڑھایا. یہ حدیث میں نے ان کو سنائی, سمجھائی, پڑھائی. کہتے ہیں لیس منہم الا اہل الحدیث, وہ 60,000 یا 90,000 جنہوں نے مجھ سے حدیث پڑھی ہے وہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے. ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ ہم کیوں مسلطوں کا شکار ہو گئے؟ ہم کیوں مسلط کوش ہو گئے؟ ہم نے کیوں اتنے پیارے نام کو پسے پس ڈال
آج ہماری کوشش کیوں ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں اہل الحدیث ہوں کہ نہیں میرے بھائیوں، سوچو، غور و فکر کرو، تدبر کرو. نام اتنا پیارا ہے. اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف اہل الحدیث نام استعمال کر کے ہم سمجھے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم فوز و فلاح کے مالک ہیں، قول فعل میں تضاد ہو کوئی بات نہیں، میں اہل الحدیث ہوں، لوگوں کو دھوکہ دوں اور سمجھوں کہ اہل حدیث ہوں، لوگوں سے فراڈ کروں اور کہوں کہ میں اہل حدیث ہوں. امام بخاری کے استاد ہیں امام عاصم النبیل رحمہ اللہ. وہ لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اہل حدیث کہلانے والوں، اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھنے والوں، حدیث سے تعلق بنانے والوں، من طلب هذا الحدیث فقد طلب اعلی الامور فعلیہ ان یکون خیر الناس. وہ فرماتے ہیں لوگوں، حدیث کا طالب ہی سب سے بہترین چیز کا طالب ہے، اس سے بہترین چیز اور کوئی ہو سکتی؟ قرآن حدیث سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن حدیث سے اچھی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن سنو، جو قرآن و حدیث کا داعی ہو، جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہو، جس کا ناطہ اور رشتہ کتاب و سنت سے ہو، اس کو پھر لوگوں سے بہتر نظر آنا چاہیے. اس کے اٹھنے اور بیٹھنے، اس کے چلنے اور پھرنے، اس کے آنے اور جانے، اس کے کھانے اور پینے، اس کے سونے اور جاگنے، اس کی معیشت اور معاشرت، اس کی عبادت اور ریاضت قرآن و حدیث کے مطابق نظر آنی چاہیے. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں اہل الحدیث فی کل زمانے کاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانہم. فرماتے ہیں لوگوں، اہل حدیث ہر زمان و مکان میں باقی لوگوں سے جدا اور الگ دکھائی دینا چاہیے، جدا اور الگ نظر آنا چاہیے. یہ اہل الحدیث ہے، یہ قرآن و حدیث کا ماننے والا ہے. کہتے ہیں کہ صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانہم، جس طرح صحابہ اپنے دور میں ساری کائنات کے لوگوں سے الگ نظر آتے تھے، ساری کائنات کے لوگوں سے علیحدہ دکھائی دیتے تھے، متمیز نظر آتے تھے. اور یہی وجہ ہے امام شافعی کا، یہ اعلام النبلاء میں ہے، حلیت الاولیاء اٹھائیں ذرا، وہاں امام شافعی کا قول موجود ہے. امام شافعی فرمایا کرتے تھے، کیا لوگ تھے وہ، کن کے وارث ہیں ہم، کن کے جانشین ہیں ہم، کن سے تعلق بنایا ہے ہم نے، کن سے ناطہ اور رشتہ استوار کیا ہے ہم نے. امام شافعی جب بھی کسی کو بازار میں، گلی کوچے میں، مسجد مدرسے میں دیکھتے کسی اہل حدیث کو، امام شافعی بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے مسکراتے تھے، حشاش بشاش ہو جاتے تھے. ایک دن ایک شخص نے روک کے کہا، امام صاحب آپ جب بھی کسی اہل حدیث کو دیکھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ امام شافعی کا جواب لکھو اہل حدیث ہو، دل کی تختیوں پہ لکھو، دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کرو. امام صاحب فرماتے ہیں اہل حدیث کو دیکھ کے اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ جب بھی میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے محمد کے صحابہ یاد آ جاتے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ یاد آ جاتے ہیں. امام صاحب کیا مطلب ہے؟
فرمایا میں نے صحابہ کی ایک خوبی پڑھی ہے قرآن کریم میں، صحابہ کی ایک صفت پڑھی ہے، صحابہ کا ایک مقام اور مرتبہ پڑا ہے قرآن میں کہ صحابہ کی یہ صفت تھی کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ادھر وہ رسول اللہ کا فرمان سنتے اور ادھر فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے. یہ نہیں کہتے تھے چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ. ٹھیک ہے فرمان ٹھیک ہے، پر بادشاہ برادری کدھر جائے، کم قبیلہ کدھر جائے، ہمارے اعزاء و اقربا کدھر جائیں، کام کاج کدھر جائے، تجارت کدھر جائے، لین دین کدھر جائے. اہل حدیثوں کے بھی اگر یہ پوچھے میں اور آپ یہ سوال کریں تو اس کا مطلب ہے ہم جاہل ہیں، ہم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا. رب نے بتا دیا کدھر جائیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایک طرف تمہارے ماں باپ ہوں اور ایک طرف آمینہ کا لال ہو، ایک طرف تمہارے بہن بھائی ہوں، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، ایک طرف تمہارے بیٹے بیٹیاں ہوں، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، ایک طرف تمہارے اہل و عیال ہو، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، ایک طرف تمہارا قوم قبیلہ ہو، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، ایک طرف تمہارے اعزاء و اقربا ہو، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، ایک طرف تمہاری برادری ہو، ایک طرف آمینہ کا لال ہو، ایک طرف تمہاری تجارت ہو، ایک طرف تمہارا مکان ہو، کوٹھیاں ہو، بلڈنگیں ہو، ایک طرف تمہاری جائیدادیں ہوں، بینک بیلنس ہو، اور ایک طرف ساری کائنات ہو. ساری کائنات کو چھوڑنا گوارا کر لینا، محمد کی محبت پہ آنچ آنے دینا گوارا. پھر بھی ہم پوچھتے ہیں کیا کریں. کہا میں جب اہل حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے صحابہ یاد آتے ہیں. کیوں؟ ادھر وہ سنتے تھے اور ادھر وہ اپنا کے دکھاتے تھے. آؤ تمہیں ایک تصویر دکھاتا ہوں تمہارے اکابر کی، تمہارے اسلاف کی، تمہارے بزرگوں کی، تمہارے بڑوں کی. میں تمہیں ایک تصویر دکھاتا ہوں اور یہ تصویر کھینچ کے لگائی ہے امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اوراق پہ. امام حاکم نے مستدرک حاکم میں لکھا ہے یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا اکابر ہے، اسلاف ہے. نام کیا ہے اس کا؟ نام ہے محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ. خراسان کا رہنے والا ہے، خراسان کا عباسی ہے، خراسان کا رہنے والا ہے، خراسان کا امیر اور گورنر، مسلمانوں کا بہت بڑا سپہ سالار، بہت بڑا محدث، مجدد، بہت بڑا اہل حدیث. وہ خراسان کا امیر ہے، خراسان کا گورنر ہے. محمد بن واسع کو ایک دن مدینہ طیبہ میں کام پڑ گیا. وہ مدینہ طیبہ میں اپنے کام کے لیے خراسان سے روانہ ہونے لگے. نکلنے سے پہلے قتیبہ بن مسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے امیر صاحب میں مدینے جا رہا ہوں، بتاؤ تمہارے لیے مدینے سے کیا تحفہ لے کے آؤں. آج ہم بھی جاتے ہیں عمرے پہ، حج پہ، ہماری بھی ڈیمانڈ ہے
ہمارے بچے بھی ڈیمانڈز کرتے ہیں، بابا جان، چچا جان، مامو جان، خالو جان، بھائی جان، مکے مدینے جا رہے ہو، وہاں سے ہمارے لیے یہ تحفہ لے کے آنا. کوئی کہتا ہے کپڑے لے کے آنا، کوئی کہتا ہے وہاں سے ٹافیاں لے کے آنا، کوئی کہتا ہے کھجوریں لے کے آنا، کوئی کچھ کہتا ہے. کبھی کسی کے دل میں خیال آیا جانے والے سے کہوں، او اللہ کے بندے، تو مکے اور مدینے میں جا رہا ہے، تجھے بیت اللہ اور مسجد نبوی میں حاضری نصیب ہوگی، تو بیت اللہ اور مسجد نبوی میں جا کے نمازیں پڑھے گا، عبادت سر انجام دے گا. وہاں جا کے نماز دھیان سے پڑھنا، جو نماز بیت اللہ اور مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی ہو، واپسی پہ میرے لیے تحفہ لے آنا. کبھی یہ بھی سوچ پیدا ہوئی ہے ہمارے اندر؟ چلو وہ تو دور ہے، 8 دن کے بعد جمعے کے اجتماع میں آتے ہو. کبھی کسی نے کہا ہو میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، وہاں جا کے دھیان سے خطبہ سنوں گا، اور اگر کوئی نبی کا ایسا فرمان مجھے مل گیا جو میں نے نہ سنا ہو، وہ میں تمہارے لیے واپسی پر تحفہ لے آؤں گا. کبھی ایسی سوچ پیدا ہوئی ہے؟ صرف اہل حدیث کے لا لینے سے کامیابی اور کامرانی نہیں ملے گی جب تک میں اور آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کا طوق اپنے گلے میں نہیں پہنیں گے. یہ دیکھو، یہ بھی تو ہے، گورنر ہے، گورنر حکمران ہے. محمد بن واسع کہتا ہے مدینے جا رہا ہوں، بتاؤ تمہارے لیے کیا تحفہ لے کے آؤں. کیسے یہ خوبصورت لوگ تھے، کیسے یہ دیندار لوگ تھے، کیسے یہ اہل الحدیث تھے. قتیبہ بن مسلم فرماتے ہیں محمد بن واسع یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہے؟ مدینے جا رہے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کیا تحفہ لے کے آؤں. مدینے جاؤ، اگر تمہیں وہاں سے کوئی نبی کی ایسی حدیث ملے جو میں نے نہ سنی ہو، واپسی پہ میرے لیے تحفہ لے آنا. سوچ دیکھو ان کی، فکر دیکھو ان کی، لگن دیکھو ان کی، طرف دیکھو ان کی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج ہم آتے ہیں نبی کا فرمان سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. ان اجتماعات کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ 8 دن کے بعد تمہیں یہاں جمع کیوں کیا جاتا ہے؟ تمہیں کچھ دینے کے لیے، کچھ عطا کرنے کے لیے یہاں اکٹھا کیا جاتا ہے. محمد بن واسع نے گورنر کی زبان سے سنا کیسے مومنوں مسلمانوں کے لوگ حکمران تھے، اور آج کا گورنر، آج کا وزیر جسے قل ہو واللہ بھی پڑھنی نہیں آتی، یہ مسلمانوں کے لیڈر ہے، یہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے غربت ختم ہو جائے، بدامنی، بے سکونی اور بے چینی ختم ہو جائے. ان دین کے باغیوں کی وجہ سے، ان دین کے دشمنوں کی وجہ سے ملک سے غربت، بدامنی اور بے سکونی ختم نہیں ہوگی. ملک میں جب بھی امن آئے گا، سکون آئے گا، چین آئے گا، یا رب کے قرآن سے آئے گا یا محمد کے سچے فرمان سے آئے گا. قرآن و سنت سے دور ہو کے تم سمجھتے ہو کہ امن پالو گے. محمد بن واسع نے اپنے امیر کی بات کو پلے باندھا. یہ بات پلے باندھ کے محمد بن واسع خراسان سے روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ، اب یہ روایت جامعہ ترمذی میں بھی ہے. مدینہ طیبہ پہنچ کر محمد بن واسع کی ملاقات سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے
حضرت سالم سے ہوئی، حضرت سالم سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد فرماتے ہیں سالم اگر آپ کو کوئی ایسی حدیث یاد ہو جو میں نے نہ سنی ہو مجھے سنا دو تاکہ میں اپنے امیر کے لیے گورنر کے لیے تحفہ لے جا سکوں۔ محمد بن واسع کہتے ہیں امام حاکم نے مستدرک حاکم میں لکھا ہے، محمد بن واسع کہتے ہیں حضرت سالم نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ اب حدیث کیا ہے یہ بھی سن لے ذرا، پلے باندھ لے اس کو۔ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار کی طرف جائے، بازار کے مین دروازے پہ پہنچ کر بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ حروف، یہ دعا پڑھ کے بازار میں داخل ہو۔ ذرا سوچئے کیا مجھے اور آپ کو معلوم ہے کیا اس شریعت کے اس اصول و ضابطے کے مطابق بازار میں ہم داخل ہوتے ہیں؟ اور ہماری بدقسمتی کا عالم تو یہ ہے بازار میں نبی کی شریعت کے مطابق داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ محمد الرسول اللہ کی شریعت کے مطابق مسجد میں داخل کیسے ہوتے ہیں اور مسجد سے نکلتے کیسے ہیں۔ اہل حدیثو، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اہل حدیث کا منہج کیا تھا؟ اہل حدیث کا راستہ کیا تھا؟ اہل حدیث کی سوچ و فکر کیا تھی؟ اور آج ہم نے اپنی کیا سوچ و فکر بنا لی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اپنے اکابر کو پڑھ کے دیکھو۔ ہمارے قریب جہلم ہے، جہلم کے اندر 3 روزہ کانفرنس ہوتی تھی، بڑے بڑے جید علماء کرام وہاں شرکت کرتے تھے۔ میرے بزرگ مولانا عبد الخالق جامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن تینوں اسماعیل جمع تھے، تینوں اسماعیل، محمد اسماعیل سلفی، محمد اسماعیل روپڑی اور محمد اسماعیل زبی رحمہم اللہ، تینوں اسماعیل جمع تھے۔ صبح کا درس دے کے نوافل ادا کر کے مسجد سے نکل رہے تھے۔ کہتے ہیں مسجد سے باہر نکلے، میں ان تینوں شیوخ کے پیچھے تھا۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ باہر نکلے، ایک دم جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھتے ہوئے واپس داخل ہوئے۔ ہم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ششدر رہ گئے، شیخ کو کیا ہوا ہے؟ واپس مسجد میں داخل ہوئے، پھر مسجد سے باہر نکلے۔ ہم نے عرض کیا شیخ خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کیا پوچھتے ہو، مسجد سے نکلتے ہوئے شیطان کا حملہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کون سا پاؤں پہلے باہر نکال دیا۔ کبھی ہمیں بھی احساس ہوا ہے؟ کبھی ہمیں بھی اس بات کی فکر ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں کہیں مسجد سے نکلتے ہوئے جناب محمد کے فرمان کی مخالفت تو نہیں ہو گئی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا بھول گیا ہوں، پتہ نہیں بایاں پاؤں پہلے نکالا ہے کہ دایاں پاؤں پہلے نکالا ہے، اس لیے اعوذ باللہ پڑھ کے واپس داخل ہوا ہوں۔ مسجد سے اس طرح نکلا ہوں جس طرح محمد الرسول اللہ نے نکلنے کا حکم دیا۔ کیسے یہ لوگ تھے، کیسے یہ پیار کرنے والے دین سے، شریعت سے، حدیث سے۔ محمد بن واسع کہتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائی گئی کہ جو بازار میں داخل ہو یہ دعا پڑھ کے جب داخل ہو اللہ اس بندے پہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو یہ الفاظ پڑھ کے بازار میں داخل ہوتا ہے رب اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے،
اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں میرے نبی کو کہو اس بندے کو بشارت دے دو، اس بندے کو خوشخبری دے دو جو یہ دعا پڑھ کے داخل ہوا ہے۔ اللہ کیا خوشخبری دوں؟ کہا اس کو کہو رب تجھ پہ اتنا خوش ہوا ہے اللہ نے تیرے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی، 10 لاکھ نیکیاں درج کر دی۔ بس فرمایا نہیں، اسے کہو تیرے 10 لاکھ گناہ بھی معاف کر دیے، تیرے 10 لاکھ درجے بھی بلند کر دیے ہیں۔ بس ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اس کو کہو خوش ہو جاؤ، پروردگار تجھ پہ اتنا راضی ہوا ہے اللہ نے تجھے اس کے بدلے جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دیا۔ اب محمد بن واسع نے یہ حدیث پہلی دفعہ سنی ہے، پلے باندھی ہے، مدینہ طیبہ میں کام مکمل کیا ہے، کام مکمل کر کے واپس پلٹے۔ ادھر محمد بن واسع کے انتظار میں قتیبہ بن مسلم کا حال دیکھیے، امام حاکم نے لکھا، کہتے ہیں وہ ہر روز خراسان سے باہر نکل کے محمد بن واسع کا انتظار کرتے تھے، جلدی آئے اور میرے لیے کوئی نبی کی حدیث تحفہ لے کے آئے۔ حدیث کا پیار دیکھیے، حدیث کی محبت دیکھیے، ہر روز باہر نکل کے انتظار کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ محمد بن آج ایک سواری کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے محمد بن واسع آ رہا ہے، سواری قریب آئی تو دیکھا محمد بن واسع رحمت اللہ۔ قتیبہ بن مسلم آگے بڑھے، سواری کو روکا، کہا محمد بن واسع بتاؤ میرے لیے کوئی حدیث تحفہ کے طور پہ لائے ہو؟ کہا جی لایا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ سناؤ۔ کہا گورنر صاحب امیر صاحب گھر چلو، وہاں چل کے بیٹھ کے آرام سے آپ کو حدیث سنا دو۔ کہا نہیں ابھی سناؤ۔ محمد بن واسع نے قتیبہ بن مسلم کو یہ حدیث بطور تحفہ، امام حاکم کہتے ہیں بطور تحفہ پیش کرتے ہوئے فرمایا قتیبہ بن مسلم میں یہ نبی کی حدیث سن کے آؤ۔ وہ ساری حدیث جناب محمد الرسول اللہ کی قتیبہ بن مسلم کو گورنر خراسان کو سنائی۔ انہوں نے حدیث سنی، ان کو کہتے تھے اہل حدیث، ان کو دیکھ کر امام شافعی خوش ہوا کرتے تھے۔ حدیث سنی، حدیث سننے کے بعد فوراً نوکروں کو، خادموں کو، فوجیوں کو، سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ میری سواری لے کے آؤ۔ سواری لائی گئی، قتیبہ بن مسلم سواری پہ سوار ہوئے۔ امام صاحب خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا بازار جا رہا ہوں، کوئی سودا لانا ہے ہمیں بتاؤ، ہم لے آئیں گے، کوئی کام ہے ہمیں بتاؤ ہم کرائیں گے۔ اب ذرا جواب دل کے دروازے کھول کے اس دماغ کی پھٹیوں پہ منعکش کرو، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ ہمارے اکابر و اسلاف تھے۔ پتہ کیا کہا؟ کہا لوگوں مجھے بازار میں کوئی کام نہیں ہے، میں نے کوئی سودا نہیں لانا۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا ابھی ابھی نبی کی حدیث سنی ہے، اس پہ عمل کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ کا ارشاد سنا ہے، اس پہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اہل حدیث تھے، یہ اہل حدیث کا منہج تھا، یہ اہل حدیث کا راستہ تھا، یہ اہل حدیث کا طریقہ تھا۔ ان کو اہل حدیث کہتے تھے۔ آؤ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، میں اور آپ سوچیں، میں اور آپ غور و فکر کریں کہ میں اور آپ آج کہاں کھڑے ہیں۔ کتنی احادیث ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دس سے مس نہیں ہوتے۔ لوگوں میں آپ کو ایک دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان کے ساتھ محبت کا راستہ بتا کے جا رہا ہوں۔ میں اور آپ سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے اکابر و اسلاف کی طرح قرآن و حدیث سے جڑ جائیں، اللہ کی قسم آج بھی رحمت کے دروازے میرے اور آپ کے لیے بھی کھل سکتے ہیں۔
اللہ کی رحمتوں کا نزول آج بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمتیں میرے اور آپ کے اوپر آج بھی برس سکتی ہیں۔ اللہ تجھ سے دعا ہے ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے نبی کے سچے فرمان کو صحیح معنوں میں مان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ احباب کو اس بات سے آگاہ و آشنا کرنے کی کوشش کی ہے، اس شارع اعظم کو پہچانو، اس صراط مستقیم کو پہچانو جس پر سفر کرتے ہوئے ہمارے اکابر و اسلاف نے کامیابی اور کامرانی پا کر جنت الفردوس جیسا مقام اور محل حاصل کیا تھا۔ وہ کیسے کیا تھا؟ قرآن و سنت سے جڑ کر، قرآن و سنت کو اپنا کر، قرآن و سنت سے وابستگی اختیار کر کے۔ جو قومیں قرآن و سنت سے جڑ جاتی ہیں، جو قومیں قرآن و سنت سے وابستہ ہو جاتی ہیں، جو قومیں قرآن و سنت کو اپنا لیتی ہیں، اللہ ان قوموں کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور جو قومیں کتاب و سنت سے کٹ جاتی ہیں، اللہ ان کو آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین کی عمیق گہرائیوں میں دفن کر دیتا ہے۔ آؤ، آج بھی وقت ہے میں اور آپ صحیح معنوں میں کتاب و سنت سے جڑ جائیں، کتاب و سنت سے وابستگی اختیار کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ دنیا میں عزت دے گا، میرا ایمان ہے اس کے بدلے آخرت میں جنت بھی دے گا۔ اگر میں اور آپ جنت پانا چاہتے ہیں، کامیابی، کامرانی، فوز و فلاح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو صحیح معنوں میں کتاب و سنت سے جڑ جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرما دے، پھر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں پکا اور سچا مومن و مسلمان بنا دے، نبی کا پکا اور سچا تابع دار و فرما بردار بنا دے۔ ہر موڑ پہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے گناہگار، خطا کار التجا اور دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما دے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے۔ اے اللہ، یہود و ہنود کو تباہ و برباد فرما دے، انہیں نیست و نابود فرما دے، انہیں ذلیل و رسوا فرما دے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے۔ اے اللہ، ہماری دعا ہمارے مومن مسلمان بھائیوں کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہر مسلمان کو صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی، تقوی والی، طہارت والی، پاکیزگی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہماری دعا شرف قبولیت سے نواز دے، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ، ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے دروازے کے مانگت ہیں، ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے۔ ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، انہیں تباہ و برباد فرما دے، انہیں ذلیل و رسوا فرما دے۔ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ملک کے اندر کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے، کتاب و سنت کا نظام نافذ فرما دے۔ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نیک بنا دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے،
دین پہ چلنے والا پکا سچا مواحد بنا دے، مسلمان بنا دے. ہماری دعا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.